عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سولجر سپیکس کے اوپر، جہاں آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان اورنگزیب بٹ صاحب لندن سے موجود ہیں. اور یہ سلسلہ ایک جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ان بہادر لوگوں کو جن میں اتنی جرت ہے کہ وہ عادل راجہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں عوام تک، کیونکہ بہت بڑے بڑے پائے کے لوگوں کو میں نے دعوت جب میں دیتا ہوں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں جناب، وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ یار ہماری فیملی پاکستان میں، ہم سب کی فیملی پاکستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہماری فیملی پاکستان میں مشکل میں پڑ جائے گی، ان کی طرف سے یہ کہا جائے گا. اورنگزیب بٹ صاحب جیسے جو لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت اپنا موقف واضح رکھا ہے، اپنے نام سے اور اپنے چہرہ سامنے لا کے اپنی آواز وہ اٹھا رہے ہیں عمران خان کے لیے. پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، 15 سال سے ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے براہ راست. پی ٹی آئی کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی آوازیں مین سٹریم میں اس لیے نہیں آتی، یا پی ٹی آئی کا اپنا میڈیا اس لیے نہیں اٹھاتا کیونکہ ان کو ہاکس کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور آپ نے ڈوز بن کے دیکھ لیا مسلسل اتنے سالوں سے، پچھلے 3 سال میں خاص طور کے اوپر 9 مئی کے بعد، اور اس وقت ایک کاروائی مسلسل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف. اور کاروائی یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اوہو بھائی دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اگر ہم درمیان میں نہیں چلیں گے اور ہم جو ہے وہ مدھم بات نہیں کریں گے تو عمران خان کے اوپر آسانیاں نہیں ہوں گی. آپ نے کیا کروا لیا ابھی تک؟ پی ٹی آئی کی جو طاقت ہے، جو کور اسٹرینتھ ہے، وہ اوورسیز ہے، اور اوورسیز کی جو موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی فرق پڑتا ہے. اسی لیے اوورسیز کو چینج کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر انتہائی باریک وارداتی ہے سٹائل کے اندر پی ٹی آئی اوورسیز کے اندر گھس کے کوشش کی جا رہی ہے کہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جا سکے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ڈی ایچ اے میں اگر وہ پلاٹ نہیں خریدیں گے، اگر وہ ڈی ایچ اے کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، مجبوری سے آگے بڑھ کے اپنا جو جتنا بھی پیسہ یہاں پہ بچا رہے ہیں وہ نہیں لگائیں گے، تو پاکستان کا جو فوجی کاروبار ہے وہ نہیں چلے گا، جو سسٹم ہے وہ نہیں چلے گا. لیکن جو سوال یہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے، وہ ہم اورنگزیب بٹ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ ٹویٹر کے اوپر بھی بہت واضح طور کے اوپر ٹویٹر سپیسز کے اندر مسلسل ایک دیکھے جاتے ہیں کہ ایک ہاک کے طور کے اوپر بات وہ کرتے ہیں، ایک اگریسو بھی بات چیت ان کی ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے، سیدھی بات کرتے ہیں، نشانہ سیدھا رکھ کے بات کرتے ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اورنگزیب بٹ صاحب کو، اور ساتھ ہی سوال پہلا یہ رکھیں گے کہ اورنگزیب بھائی، ایسی کون سی کمی رہ گئی ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی اپنی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے عمران خان کو ابھی تک آزاد نہیں کروا پائی؟ بڑے بڑے نعرے اور وعدے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے نہیں یار، ہاتھ ہولا رکھو، ہاتھ ہولا رکھو. ہاتھ ہولا رکھ کی پالیسی کا انجام تو آپ کے سامنے ہے ہی، لیکن واضح طور کے اوپر پی ٹی آئی کو اوورسیز کو انفلٹریٹ کامیابی سے کیا جا رہا ہے. نظر تو اس طرح آتا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اوور ٹو یو اورنگزیب بٹ صاحب. جی السلام علیکم عادل، اور تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم. آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں، میں 1996 سے پی ٹی آئی کا پارٹ ہوں فرام اسلام آباد. چونکہ اس وقت اسلام آباد میں تھا اور جاب کرتا تھا، تو تب سے میں نے پھر یہ جوائن کیا، اور پہلی ہی میری ہے. اوبیسلی جب آپ 25-26 سال کے جوان ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو، کوئی سیاسی خاندان نہ ہو، تو پھر اوبیسلی عمران خان چونکہ میرا کرکٹنگ ہیرو تھا، اور مجھے تب بھی یہ تھا کہ یار یہ بندہ پاکستان کے لیے کچھ سیاست میں کچھ کر سکتا ہے، تبھی ہم نے جوائن کیا تھا. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں کر پا رہے، تو اس کی بڑی سادہ سی ریزن ہے. اس میں غلطی بیسیکلی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کی ہے. میں اس میں عمران خان کو دوش اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ اگر آپ 78 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستانیوں نے ہمیشہ اشرافیہ کو ووٹ ڈالا ہے، جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی پڑھے لکھے عام نوجوان کو یا کسی عام ایسے انسان کو ووٹ نہیں دیا ہے، یا اگر کبھی دیا بھی ہے تو بہت کم نہیں، ریشو میں. لیکن سر اورنگزیب بھائی، ان آل فیئرنیس، کیونکہ ایک ڈسکشن ہے، I'm sorry، میں آپ کو قطع کلامی معاف. سہیل آفریدی تو ایک عام اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اور اس طرح کے بے تحاشا اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں. مراد سعید کی مثال لے لیں آپ، یا جو اس وقت مینا گل آفریدی وغیرہ، بے تحاشا لوگ ہیں جو عمران خان کے نام کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے سر ان کو. کے پی میں لیکن بالکل آپ میرے خیال میں 2018 کی کے بات پی کر رہے سے. ہیں. ہاں جی، میں کے پی کی بات نہیں کر رہا، میں بیسیکلی پنجاب مین کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ ٹھیک کو ہے پتا ہے کہ حکومت ہمیشہ پنجاب سے بنتی ہے، کے پی کیسے نہیں بنتی ہے. جی. فیڈرل کی حکومت پنجاب بیس ہے. جب تک آپ پنجاب سے نہیں جیتیں گے آپ فیڈرل کی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے.
تو کے پی کے سے ضرور آپ خان صاحب نے لیے ینگسٹرز, لیکن پنجاب جو مین گڑھ ہے جہاں پہ پوری پاور ہے, وہاں پر ایسا آپ کو اکا دکا آپ کو نظر آئے گا, زیادہ تر نہیں نظر آئے گا. اورنگزیب بھائی پنجاب میں بھی ایسے ایسے نمونے ہیں جو اس وقت ان کے لیے چڑیا گھر کے لیے کام کر رہے ہیں جن کو کوئی سرے سے جانتا پہچانتا نہیں تھا, اور وہ بھی عمران خان کے نام کی وجہ سے آئے ہوئے تو ہیں سر. میرے خیال میں 2018 میں الیکٹیبلز آئے تھے, آپ 2018 کے الیکشن میں خان صاحب نے الیکٹیبلز کو لیا تھا, آپ شاید اس کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. 2013 میں لیا تھا خان صاحب نے, 2013 میں جو لاہور کا جلسہ تھا 2011 کا, اس کے بعد سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ پارٹی میں آنے شروع ہوئے, اور آپ کو بھی پتا ہے وہ الیکٹیبلز پارٹی میں فوج نے بھیجے تھے, کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, اور پھر خان صاحب نے لینا شروع کر دیا, مجبوری تھی کیونکہ ان کو پاور میں آنا تھا, پاور میں آئے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے, دیکھیں بڑی سمپل سی مثال ہے جو میں اکثر دیتا ہوں, آپ کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو آپ کمپنی کا پورا ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, اس کی پوری ریونیوز, اس کا سٹاف کیا ہے, اس کا طریقہ کار ہے, اس کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے, وہ پڑھنے کے بعد سارا انالائز کرنے کے بعد آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. ویسے ہی منہ اٹھا کے آپ انٹرویو نہیں دینے چلے جاتے. سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید وہ جانتے بوجھتے کہ ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی ہسٹری کیا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں ڈاماڈول ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے وہ کنٹرول میں رہتے ہیں. پی ٹی آئی بھی آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے اس کے اندر یہ گروپنگ آج سے نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے گروپنگ ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ اس پارٹی کو میں انسٹیٹیوشن بناؤں گا, افسوس یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن بنا نہیں پائے ہیں, ٹھیک ہے. سر یہ بات مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اوورسیز کی ناکامی کی وجہ اور پی ٹی آئی ڈومیسٹک کی پی ٹی آئی ناکام ہے اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان کے بار بار کہنے کے باوجود نہ اسٹریٹ موومنٹ لا سکی ہے, اوورسیز پاکستانیوں میں بھی بے تحاشا گروپنگ ہے. گروپنگ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیلئر کی وجہ ہے, is this what you're saying? ایگزیکٹلی. اور پھر آپ نے جس طرح ریوڑیوں کی طرح عہدے بانٹے ہیں نا, تو اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ سب عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پاکستان کی فکر نہیں ہے کسی کو کہ پاکستان کو کس طرح آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کے اداروں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہاں پہ ایک پرسنالٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہے کہ آپ کو بس عہدہ چاہیے, کام آپ کو نہیں کرنا. دیکھیں جب آپ پڑھے لکھے ہوں نا, اور آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہوں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو اوپر آنے نہیں دیا جاتا. اس کی بڑی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ پارٹی پالیٹکس, اپنی اپنی جو گروپنگ ہے پارٹی کے اندر, بے تحاشا گروپس ہیں, ہر بڑے آدمی نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں, اور اسی گروپنگ کی وجہ سے اس پارٹی کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. وہ اوورسیز ہو یا آپ کے پاکستان میں آن گراؤنڈ ہو, یہ ہر جگہ پہ ہے. تو پھر ڈیوائیڈ اینڈ رول بڑا ایزی ہو جاتا ہے کہ ڈیوائیڈ تو آلریڈی یہ خود نیچرلی ہو گئے ہیں, تو جو پارٹی کا جو گروپ چلا رہا ہے, گروپ جو خرچہ کر رہا ہے اس گروپ کے اوپر, سوشل میڈیا اس نے اپنا علیحدہ کیا ہوا ہے, اوورسیز کو ایک خاص بندہ ہے, مخصوص بندہ ہے, اس نے سوشل میڈیا قابو کر لیا, جو خرچہ لگا رہا ہے وہ کام چلا رہا ہے, خرچہ جو لگا رہا ہے وہ کام چلا رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کو قابو اگر فوج کر لیتی ہے تو بڑے آسانی طریقے سے انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے اس پوری کی پوری پارٹی کو, اس پورے گروپنگ سسٹم کے تحت انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. اس کا کوئی حل ہے اورنگزیب بٹ صاحب؟ اس کا حل فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بڑی سیدھی سی بات ہے عادل, آپ کو یاد ہو قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ وہ تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. پاکستانی اوورسیز ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں 25 کروڑ, تینوں کی کمی ہے. نہ یونٹی ہے, نہ فیتھ ہے, نہ ڈسپلن ہے. جیسے میں نے کہا سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں. اوورسیز میں بھی آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر آپ آزادی لیں گے کیسے؟ آپ کو تو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آزادی لینی کس سے ہے. پہلے تو یہ دماغ میں اپنے رکھیں کہ آپ کو آزادی لینی کس سے ہے. بہت سے لوگ ہیں, ابھی جیسے کل میں گیا ہوا تھا لوٹن میں, وہاں پہ عمران ریاض تھا, ثابت شاکر تھا, اظہر مشوانی تھا, شہزاد اکبر, سارے وہاں پہ تھے.
کوئی کوشچن آنسر، میں تو خیر گیا تھا سوال کرنے کے لیے، تو وہ سوال جواب تو وہ آپ کو پتا وہ کرتے ہیں نہیں، وہ صرف اپنی تقریریں کرتے ہیں اور آپ کو صرف ایک جوشیلے نعرے. آپ جب تک ان نعروں سے باہر نہیں نکل کے پریکٹیکل کچھ نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس ملک کا سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ ہے فوج، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کل مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اوورسیز والے جو ہیں اور ایون کہ کشمیری، کیونکہ وہاں پہ کشمیری زیادہ تعداد میں ہیں، تو وہ سارے پاک فوجی ایک ہی بات تھی، جی یہ فوج ہماری ہے، پاکستان کی ہے، ہمیں اس سے پیار ہے. آپ کو کیسے اس فوج سے پیار ہو سکتا ہے جو آپ کو 78 سال سے مار رہی ہے؟ 78 سال ہو گئے ہیں، یہ فوج آپ کی تباہی اس نے پھیر دی ہے، اس ملک کی تباہی پھیر دی ہے، اور آپ کو ابھی بھی اس سے پیار ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی ایک عاصم منیر غلط ہے، باقی نیچے سب ٹھیک ہیں. بھائی باقی نیچے سب کیسے ٹھیک ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھروں میں آپ کی ماؤں بیٹیوں کو کیا عاصم منیر اٹھا رہا ہے، یا وہ نیچے لیفٹیننٹ یا سپاہی یا میجر یا کیپٹن اٹھا رہا ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک عاصم منیر خراب ہے؟ یہ پوری کی پوری فوج خراب ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہی وہیں سے ہوا ہے جب جنرل گریسی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو انکار کیا. جب آپ نے فاؤنڈر کو انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد عمران خان آئے، نواز شریف آئے، کوئی ایکس وائی زیڈ آئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے فاؤنڈر کو اس فوج نے انکار کیا ہوا. تو آپ کو کیسے وہ آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں نا، قائد اعظم سے بڑے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب ان کو انکار ہو گیا تو پھر آپ کس باقی مولی؟ تو آپ کو اگر اس ملک کو آزاد کرانا ہے تو آپ کو اس فوج کو وہاں پہ بھیجنا ہے جو اس کا رول ہے. آپ 78 سال میں دیکھ لیں، جو سیاستدان آتا ہے وہ جرنیل کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے. ایک ڈائلاگ ہوتا ہے جی ہم ایک پیج پہ ہیں. کون سا پیج ہے؟ مجھے آج تک وہ پیج سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سا پیج ہے جی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. جب آپ اقتدار میں ہوں تو ایک پیج پہ، جب اقتدار سے باہر نکل آئیں تو جی بس جی فوج خراب، یہ خراب، وہ خراب، سارے ادارے خراب. تو یہ پچھلے 78 سال سے ایسا چل رہا ہے. لیکن ایک کام عمران خان نے یہ کیا کہ نکلنے کے بعد اس نے بہت سے لوگوں کو ننگا کر دیا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس نے صرف فوج کو ننگا نہیں کیا ہے، عمران خان نے بیسیکلی پاکستانیوں کو ایز اے قوم بھی ننگا کر دیا ہے کہ آپ اپنے ہیروز کے لیے کبھی نہیں نکلتے. آپ جنازوں کے لیے ضرور نکلتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اپنے ہیروز کی رہائی کے لیے کبھی نہیں نکلتے ہیں. اور یہ وہ ڈر اور خوف ہے صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں جی فوج کے پاس اسلحہ ہے، وہ گولیاں چلائے گی. آپ کی فوج کے پاس مانا کے اسلحہ ہے، لیکن آپ ایز اے پاکستانی اتنا بڑا ایٹم بم ہے، یہ 25 کروڑ جو ہے نا، 25 کروڑ سر جو ہیں، یہ اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ جس دن یہ باہر کھڑا ہو گیا نا آ کے، آپ کی جتنی بھی پاکستان میں وردیاں ہیں ان کی سب وردیاں گیلی ہو جائیں گی. مگر آپ کو اعتماد نہیں ہے اپنے پہ، آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، بس یہ وجہ ہے. اورنگزیب بھائی، یہ جو آپ نے بات کی، لوٹن بھی آپ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ میرے دوست شہزاد اکبر صاحب اور آپ بتا رہے ہیں عمران ریاض صاحب اور صابر شاکر صاحب وغیرہ آئے ہوئے تھے، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے پورے یورپ میں. جاپان بھی گئے ہوئے تھے. ہر طرف جا کے فوج کی عظمت کا جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے، کیا یہ نیک نیتی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی نیک نیتی ہے؟ کیونکہ جرمنی کے اندر خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے عہدیداران ان کو بلا رہے ہیں، اوورسیز پی ٹی آئی والے ان کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اور اس کے بعد پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگواتے ہیں. اب یہ کوئی ایک خاص ڈیزائن کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے یا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیا اس وجہ سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے جو یہ کام کیا جا رہا ہے، یا اس کا مقصد کچھ اور آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں تو یہ کام تو بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، تو پھر عمران خان کو 65 سال کی سزا کیوں ہوگی؟ یہ ابھی کل پرسوں ہوئی ہے نا، اس کو 17 سال کی اور سزا. جی. تو پھر تو نہیں ہونی چاہیے تھی، سزا تو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ پورا بیسیکلی دیکھیں اوورسیز، اکثر لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کی 99% شہرت ہے، 90% لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. کہاں پیار کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. اڈیالہ کے جیل کے باہر، آپ بھی اسی جگہ سے ہیں جہاں سے میں ہوں، راولپنڈی اسلام آباد سے، تقریباً 65 لاکھ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، اس شہر کی 65 لاکھ کی آبادی میں سے 50 بندہ 100 بندہ نکلتا ہے بس. تو کہاں ہے؟ دیکھیں بات بڑی کڑوی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں حقیقت یہ ہے، ہو سکتا ہے باقی لوگ نہ سمجھتے ہوں. جیسے بھٹو کو اس کی پارٹی ٹوپی پہناتی تھی نا کہ جی
بھٹو صاحب پاکستانی آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, اور پھر فوج نے اس کو ٹانگ دیا تو آپ نے دیکھا باہر کوئی نہیں نکلا. اسی طرح پی ٹی آئی کے جتنے عہدیدار ہیں وہ عمران خان کو ٹوپی بنا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کی 90%, 95% آپ کی پاپولیرٹی ہے, لوگ آپ کے لیے مرنے کو تیار ہیں, لوگ بس نکلنے کو تیار ہیں. لیکن آپ باہر جا کے دیکھیں تو وہی 50, 100, 200, میکسیمم 2-3 ہزار بندہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ اتنوں سے آپ عمران خان کو لوگ آزاد تو کروا لیں نکلے گے؟ ہیں 26 نومبر کو, 24 نومبر کو لوگ تو نکلے ہیں, لوگوں نے جانے دی ہیں, 105 لاشیں غائب کر دی گئیں 26 کتنے لوگ نومبر نکلے؟ 2024 کو سر. تو لوگ تو نکلے ہیں سر, لیکن لوگوں کے ساتھ یہ اب جو آگے لیڈرشپ ہے وہ 19 ضلع کراس کر کے نکل جاتی ہے کہیں اور, لوگوں کو پیچھے جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. لوگ تو نکلے ہیں, بڑے کرٹیکل مومنٹس کے اوپر لوگوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے. لوگ تو نکلے ہیں, یہ تو زیادتی ہے لوگوں کو اس طرح عادل بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے نا, میرے حساب میں یہ عسکری پی ٹی آئی, میں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ کہتا ہوں یہ عسکری پی ٹی آئی ہے. اگر پی ٹی آئی عمران خان کو نکالنا چاہے نا تو وہ ایک دن کا کام ہے. 300 گاڑیوں کا قافلہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ لاہور میں یہ کھانا کھانے گئے تھے, جی, آپ کو یاد ہے؟ تو وہ 300 گاڑیوں کا قافلہ اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں پہنچا آج تک؟ آپ چیف منسٹر ہیں, آپ کو اگر آپ یہ پاور نہیں پتا کہ چیف منسٹر کی پاور کیا ہے, اور آپ وہاں پہ جا کے ایک وردی والے سے, پولیس والے سے بحث کرتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ کورٹ کا آرڈر ہے, مجھے ملنے دیا جائے, آپ اس کو دھکا ماریں, جائیں اندر ملیں جا کے, آپ کو کون روک رہا؟ یو آر دا چیف منسٹر. آپ بینگ اے چیف منسٹر آپ کے پاس امیونٹی ہے, یہ آپ کو ہوتا ہے نا, ایز اے گورنر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آپ کے پاس امیونٹی ہوتی ہے. آپ وہ پاور یوز نہیں کر رہے ہیں. اب آپ اگر وہ پاور یوز نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے, جو میں پچھلے 3 سال سے سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, کہ پی ٹی آئی کو, جو اس وقت کی پی ٹی آئی ہے, اس کو بیسیکلی اپنی پارٹی کے اندر ایک بھٹو چاہیے. جیسے آج تک پیپلز پارٹی کا بھٹو نہیں مرا نا, اسی طرح پی ٹی آئی کو اپنے پارٹی میں ایک بھٹو چاہیے عمران خان کی ہولڈ صورت آن میں. اورنگزیب بھائی, بھٹو کا تو پھر مورسی سیاست تھی نا آگے. اگر بھٹو تھا تو آگے سے بھٹو کے نام کے اوپر ان کے بچے, بچوں کے بچے سیاست کر رہے ہیں. یہاں پہ کون کرے گا سیاست؟ کیا یہ جو جنہوں نے پارٹی عہدیداران کریں گے پھر سیاست عمران خان کے یہاں نام پہ؟ پہ آپ یہ کریں کہنا گے نا, چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کریں گے. شاہ محمود کرے گا نا, شاہ محمود کو تو سزا نہیں ہوئی, لیکن یاسمین راشد کو ہوئی, عمر چیمہ کو ہوئی, باقیوں کو ہوئی, عمران خان کو ہوئی. تو یہ کریں گے سیاست عمران خان کے نام پہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کریں گے؟ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں آپ اورنگزیب بھائی, اسی لیے آپ کو جو ہے پی ٹی آئی اسی لیے والے آن باہر ہیں. ایئر زیادہ جو ہے اپنی آفیشل سپیسز میں بولنے نہیں دیتے. ایسے ہی ہے, وہ ایک دفعہ میں نے لوٹن میں جا کے کہہ دیا تھا تو بس اس کے بعد سے انہوں نے کہا سائڈ پہ رکھو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بینگ اے پاکستانی نا, آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے تو پھر آپ کو سچ بولنا پڑے گا, خود سے بھی اور اپنے پاکستانیوں سے بھی. 78 سال سے ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا ہے, ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں, آپ کے ادارے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کی فوج, عدلیہ, پولیس, آپ کی عوام ایک دوسرے سے جھوٹ بولتی ہے, صرف اس لیے کہ ہمیں تماش بینی پسند ہے, ہمیں بڑے بڑے ڈائلاگ پسند ہیں, ہمیں بڑے بڑے نعرے. دیکھیں کل بھی نعرے مار رہے تھے جی کہ عمران خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. یہ پاکستان میں بھی آپ سنتے ہیں نا نعرے. جی, آپ مجھے بتائیں وہ جان نثار کدھر ہیں؟ صرف نعروں کی حد تک ہیں, وہ جان نثار گراؤنڈ کے اوپر وہ جان نثار نہیں ہے. آپ جو ابھی 26 نومبر کی بات کر رہے تھے نا, 26 نومبر کو کتنے لوگ تھے؟ 50-60 ہزار, زیادہ سے زیادہ. جی, اس سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. نہیں اتنے تھے. 25 کروڑ میں اگر آپ 50 ہزار نکل کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزادی لے لیں گے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو پورا کبھی نہیں ہوگا. 25 کروڑ میں سے جس دن 1 سے 2% لوگ باہر نکل آئے نا تو آپ کو آزادی مل جائے گی. لیکن وہ 1% یہ سوچ کے نکلیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے. آپ کو عمران خان کے لیے نہیں نکلنا ہے. عمران خان خود کہہ چکا ہے کہ آپ میرے لیے مت نکلیں, آپ اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے باہر نکلیں. مگر ہم اب ذہنی غلام ہیں, جسمانی غلام ہیں, بس ہمیں غلامی پسند ہے. اور خاص طور پہ جو پنجاب کا 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے, اس کو میرا خیال ہے اس کو غلامی واقعی پسند ہے, اسی لیے وہ اٹھ نہیں رہے ہیں.
کیونکہ کچھ لوگوں کو غلامی پسند ہوتی ہے. آپ پنجاب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پنجابی آپ کو کبھی تاریخ میں اٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. کمفرٹیبل جو ہے اس میں اتنے زیادہ کمفرٹ, اپنا جو کمفرٹ زون میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ وہ مزید کچھ کرنا نہیں چاہتے. لیکن آپ نے بات ٹھیک کی ہے, جو پہلے دن سے بات ہے کہ جس دن 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ بھی نکل آئے تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی, لیکن وہ نکلنا ان کو ہوگا. بہرحال یہ بات دیکھیں آپ کی عادل, ٹھیک میں نے نا اپنی ٹویٹس میں کئی دفعہ کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں دوبارہ وہ دہراتا ہوں, میں نے کئی دفعہ لکھا ہے, میں دوبارہ دہراتا ہوں. آج کی تاریخ میں اگر پاکستان کی 78 سال کی تاریخ کا دھارا کوئی موڑنے کی جرت رکھتا ہے تو وہ عمران خان ہے. اس ملک کی سیاست جو پیسے کی سیاست ہے, جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے, اس سیاست کا دھارا عمران خان کے علاوہ اور کوئی نہیں موڑ سکتا. اور اگر عمران خان نہ رہا, جو ظاہر سی بات ہے نہیں رہے گا, ہم بھی نہیں رہیں گے, وہ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ ہر کسی کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. لیکن عمران خان کے بعد پھر آپ کے پاس ایک اندھیری کھائی ہے, بس آپ اسی میں گرے رہیں گے. جو 78 سال سے آپ غلام تھے, اگلے شاید 78-100 سال بھی آپ غلام رہیں گے. آج وہ وقت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آزاد ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی اسی طرح کرے جس طرح باقی ملک کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اس فوج کے آگے بند باندھنا پڑے گا. آپ کو ٹینک نہیں چاہیے, آپ کو تلواریں, آپ کو بندوقیں نہیں چاہیے, آپ کو اپنے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور ایک سر چاہیے, اور وہ آپ کو سڑکوں پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. وہ آپ نہیں کر رہے ہیں, اور وہ قیادت بھی نہیں کر رہی, کیونکہ قیادت بیسیکلی کمپرومائز, میرے حساب میں کمپرومائز ہے. کیونکہ اگر کمپرومائز نہ ہوتی تو وہ عمران خان کو 3 سال پہلے نکال چکی ہوتی. عزیزان من, یہ پی ٹی آئی عسکری کا جو قیام ہے یہ, اور اس وقت ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح خودو فکس کیا جا رہا ہے, اس میں ضروری ہے کہ اورنگزیب بٹ صاحب جیسی آوازیں بلند ہوں اور آپ کو جھنجھوڑیں. کیونکہ اگر عادل راجہ بولے تو وہ عادل راجہ کو کہتے ہیں کہ کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی ایک خاص مقصد کے تحت, تو خیر بات نہیں کر رہا میں. لیکن ظاہری بات ہے کہ عوام کی آواز پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے اوپر بات کی جائے تو عادل راجہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پارٹی توڑ رہا ہے, یہ پارٹی توڑنا چاہتا ہے, یہ پارٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے. میں صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی اور عمران خان کی آزادی چاہتا ہوں, اور وہ جو اس وقت جس طرح حالات چل رہے ہیں اس طرح نہیں آنے والی. اس لیے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اورنگزیب بٹ صاحب اور ان جیسی آوازوں کو مزید سامنے آنا چاہیے. بٹ صاحب کے ساتھ سلسلہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے, ہم بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے, ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا سلسلہ اور یہ جو شاک تھراپی ہے یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, اور حق اور سچ بولنا اور لوگوں کو آئینے دکھانے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. اور آپ اس امید کے ساتھ کہ بات کو سمجھیں گے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کی مصداق, ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور آپ کے کمنٹ سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا زیادہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اس بات چیت کو مزید آگے بڑھایا جائے. خالی کھوکھلے نعروں سے بات آگے بڑھے, خالی تقریروں سے بات آگے بڑھے, اور اگر تقریریں آپ نے کرنی ہے, ایونٹس کرنے ہیں, تو سوال جواب کا سلسلہ رکھیں. ایک آدھ سوال آپ سے برداشت نہیں ہوتا, عورتوں کے سوالوں کو بھی آپ ان کو بلی کرتے ہیں جواب دینے کے بجائے, تو شاید اسی وجہ سے آپ سوال جواب نہیں کرتے. سوال جواب کا سلسلہ بھی رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ اورنگزیب بٹ صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے, اور تھینک یو سو ویری مچ سر. آخر میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو یو مور دین ویلکم. دیکھیں میں آخر میں پھر اگین وہی بات کروں گا کہ جس دن پاکستانی 1 سے 2% اس پوری پاپولیشن کا باہر نکل آئے, آپ کو آپ کی حقیقی آزادی مل جائے گی. میرے نظر میں حقیقی آزادی اس فوج سے آزادی ہے. یہ فوج جس کے جرنیل سے لے کے سپاہی تک اس ملک کے دشمن ہیں. فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا, نہ کہ اپنے لوگوں کو گولیاں مارنا اور اپنے بزنسز امپائر کھڑے کرنا. آپ کو یہ بند باندھنا ہے, اور وہ بند تبھی بندھے گا جب آپ اس فوج کے آگے کھڑے ہوں گے. اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے صرف یہ سوچ کے کہ یہ گولی چلائیں گے, تو وہ ہم ہر وقت گولی چلائیں گے جب آپ اتنی قلیل تعداد میں نکلیں گے. جس دن آپ ایک بڑی تعداد میں یہ سوچ کے نکلے کہ ہم آزاد ہوں گے, جیسے بنگلہ دیش نکلے, نیپالی نکلے, وہ بھی تو نکلے نا, وہ ایک بڑا نمبر لے کے نکلے بھائی. وہ یہ سوچ کے نہیں نکلے کہ ہم نے صرف آ کے نعرے مارنے ہیں, عمران خان تیرے جانثار بے شمار, اور پھر اس کے بعد 3 گھنٹے بعد نکل جانا گھر.
تو آزادیاں ایسے نہیں ملتی ہیں. آزادی کے لیے آپ کو باہر نکل کے, میرا اگین سوال ان لوگوں سے, اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو 1 منٹ لوں گا. جی عمران خان نے صحت کارڈ میرے اور عادل راجہ کے لیے نہیں بنایا تھا, اس نے ان غریبوں کے لیے بنایا تھا. عمران خان نے پناہ گاہیں اور جو لنگر خانے تھے وہ غریبوں کے لیے بنائے تھے. عمران خان کے دور میں جو کسان تھے وہ اچھے خاصے, انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے بہت کمایا. صنعت کاروں نے کمایا کیونکہ ان کو روزگار نہیں, ان کو مزدور نہیں مل رہے تھے, اور پھر مزدور ملے. تو میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ وہ کہاں ہیں جن کے لیے عمران خان نے یہ صحت کارڈ بنایا, جن کے لیے پناہ گاہیں بنائی, جن کے لیے اس نے لنگر خانے بنائے, جن کے علاج شوکت خانہ میں فری ہوتے ہیں, وہ پاکستانی کہاں ہیں؟ کیا ان کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے؟ کدھر ہیں وہ؟ ان کو نہیں پتا کہ وہ اس نے آپ اس تھوڑے عرصے میں آپ کے لیے کیا کیا ہے. تو کم از کم وہی نکل سکتے تھے. ایلیٹ کبھی نہیں نکلے گی, کیونکہ یہ ایلیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک عادل راجہ, میرے اور باقی جیسے مڈل کلاس اور یا اس سے نیچے طبقے کا مسئلہ ہے. اگر آپ کو آزادی لینی ہے تو آپ کو ایک بڑے نمبر کے ساتھ, ایک پورے فول پروف پلان کے ساتھ باہر نکلنا پڑے گا, نہیں تو جیسے میں نے کہا اندھیری کھائی ہے عمران خان کے بعد. بہت شکریہ عادل. بہت شکریہ اورنگزیب بھائی, اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور ظاہری بات ہے ہم چاہیں گے کہ ہماری جیسی آوازیں, آپ جیسی آوازیں مزید ابھر کے سامنے آئیں, جو یہ جرت رکھتی ہیں کہ اپنے نام سے آ کے بات چیت کرنے کی جرت رکھتی ہیں, وہ بھی عادل راجہ کے ساتھ بیٹھ کے, جو کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نمبر 1 ایکسٹریڈیشن UK سے وہ مانگ رہے ہیں, نمبر 1 اچھا, میرا وہ ایک پبلک. سوال تھا, جی جی اگر برا نہ مانے. جی بولیں. یہ آپ انگلینڈ میں ہی بیٹھے ہو, آپ بھی کہیں آگے پیچھے نکل جاؤ نا یار, جاپان جاؤ, ڈنمارک جاؤ, فرانس جاؤ, ادھر ادھر جاؤ, آپ کیوں نہیں جاتے؟ یہ سوال میں نے وہاں پہ کرنا تھا, لیکن وہ آپ کو پتا وہ کرنے دیتے نہیں پھر. لیکن میں نے اپنی طرف سے کافی کچھ وہاں پہ بولا ہے. آپ ہی جواب دے دیں سوال کا, آپ ہی جواب دے دیں سوال اس کا جواب میں نے وہاں پر بھی دیا تھا, لیکن وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا. اس کا جواب یہی ہے کہ جس شخص کا ایئرپورٹ پہ احرام میں اس کو پکڑ لیں, کبھی ادھر سے پکڑ لیں, کبھی ادھر سے پکڑ لیں, تو وہ سارے لوگ, صرف ایک کی بات نہیں کر رہا, وہ سارے لوگ پاکستان سے باہر کیسے نکل گئے؟ تو وہ پاکستان سے باہر آپ لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے لائے گئے ہیں, کہ کیونکہ اوورسیز جو ہیں وہ کچھ جو ہے نا وہ منہ پھٹ قسم کے ہیں, میری طرح کے, عادل راجہ کی طرح. تو بیسیکلی انہوں نے کوشش کی کہ ان ساروں کو بھیجا جائے تاکہ یہ اوورسیز کے منہ پہ ٹیپ لگائیں اور ان کے خیالات کو بدلیں. اب اگر یہاں پہ پڑھے لکھے جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم یہاں پہ آ کے ہمیں شعور آیا, معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا, آپ کو گھنٹے کا بھی شعور نہیں آیا ہے, کہ آپ ان چالوں سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ شاید فلاں سے بغض ہے یا آپ اسے جلتے ہیں. بھائی ہمیں کس سے بغض ہے؟ ہم کیوں جلیں؟ ہم اپنا کماتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا پیڑ بھرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اچھی لائف گزارتے ہیں. ہمیں کیوں بغض ہے؟ یا تو ہمیں ہونا کہ ہمیں کوئی عہدے ملنے ہیں, یا ہم نے کوئی بہت بڑا ہیرو بننا ہے. ہمارا تو ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. بننا ہوتا تو جب عہدہ مل رہا تھا اسلام آباد میں تب لے لیتے, لیکن تب بھی عہدے کا لالچ نہیں تھا, صرف ایک لالچ تھا کہ یہ ملک ٹھیک ہو, تاکہ اس ملک میں ہر انسان ایک آزاد سانس لے سکے, جو چاہے بول سکے. مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک اتنا آزاد ہو کہ میری ماں, بہن, بیٹی اگر کسی سڑک پہ چل رہی ہو, کسی بندے میں جرت نہ ہو ہاتھ لگانا, تو دور کی بات وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. یہ میں اس لیے آیا تھا اس پارٹی کے اندر. لیکن اورنگزیب بھائی یہی سلسلہ ہے, اور یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے, آواز ضمیروں کو جھنجھوڑنا ہے. میں آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کس طرح کے لیول کی ہے. ایکسٹریڈیشن اگر وفاقی وزیر داخلہ آ کے یہاں پہ آپ کا آ کے اور یہ 9 مہینے کاؤنٹر ٹیررزم کا کیس چلوا کے اس کے بعد سلیپ سوٹس کر کے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ سیکیورٹی جس کو واقعی خطرہ ہے پاکستان سے, وہ فریلی ٹریول بھی نہیں کر سکتا. UK کے اندر بھی ایونٹس پہ آپ جیسے بھائی انوائٹ کرتے ہیں, لیکن سیکیورٹی کا اتنا سیریس ایشو ہے کہ نہیں جا سکتے. تو وجہ یہی ہے کہ جس کے اوپر نشانہ ہے اس کا نشانہ سیدھا ہے, باقی آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا, فکر نہ کریں. اورنگزیب بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ آتے رہیں گے,
آپ کے ضمیروں کو انشاءاللہ جھنجھوڑتے رہیں گے. آپ کو تکلیف یہ مرچیں جو لگیں گی وہ مزید لگیں گی, کیونکہ ہم نے سچ بولنا ہے, اور سچ ہر کسی کو پسند نہیں آتا, لیکن ہم تو بولیں گے. بہت بہت شکریہ بالکل اورنگزیب بھائی آپ کا. تھینک یو سو بہت ویری شکریہ مچ. جی.